نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا، لوگوں میں عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ اب ان کو بچہ کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ شور کیا اس نے۔ ہمارے ہاں بھی سیانے بندے پنچایت کے لوگ وہ کہتے ہیں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جا اسے مار کے آ، سر پھاڑا، یہ کہا پھوڑ دے اس کا سر اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا۔ یہ عقل مند لوگوں کے مشورے نہیں، یہ جاہل لوگوں کے مشورے۔ ناراض نہ ہونا، پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ پڑھے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیتے، جاہلوں کا کام۔ پکارا، مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے، انصار سارے آ گئے، اور جب انصار آئے تو مہاجرین کو بھی پکارا، مہاجر بھی آ گئے۔ اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا، یا رسول اللہ وہاں تو مہاجر انصار لڑنے لگے۔ وہ پرانی لڑائیاں پھر سے جاگ گئی ہیں۔ نبی پاک تشریف لائے، حضور نے وہاں لفظ بیان کیے، فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے، آمین تو کہنا۔ اور تو اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائے؟ برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری تو تعارف کے لیے، اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ کہا میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو۔ صلح کرائی، بات رفع دفع کرائی، لوگ چلے گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا۔ پھر گیا وہ اور جا کے انصار مدینہ سے کہنے لگا، ایک دفعہ جا لینے دو مدینے، تم نے میری بات نہیں نہ سنی، جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، وہاں صرف عزت والے رہیں گے۔ یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقون میں بیان فرمایا ہے۔ اس نے یہ بات کی، ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن رہے تھے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے، اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو معاذ اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے۔ حضرت عمر نے بھی سن لیا، حضرت عمر نے بات سن لی، تلوار نکالی اور دوڑے۔ حضور نے بازو پکڑا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا، اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھے چھوڑے، میں ماروں گا۔ حضور نے فرمایا عمر چپ کر، وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیے۔
چپ کر، حوصلہ کر، صبر کر، دلیری کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا، پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں میں چپ تو کر گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی سلول سے، تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا حاشا وک اللہ، میں نے بات ہی نہیں کی۔ ہاں، اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے، تو یہ بوڑھا آدمی ہے، چلو صحیح کہتا ہوگا۔ حضور بھی خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے، اور پھر لفظ بڑے حسین ہے، فرمایا یہ کہتے ہم عزت والے ہیں؟ نہیں، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے، مومنین کے پاس عزت ہے۔ یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے ہیں۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، جا رہا ہے قافلہ۔ جب مدینے کی سرحد آ گئی نا، حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی، تو عبداللہ کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا، اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانثار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تلوار لے کے مدینے کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ، تو نے اتنی بے ایمانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا؟ کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں، رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، کہے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ بول، کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت، کہے اپنی زبان سے، کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا۔ تو کہا کہے، تو دشمن ہو کے کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے، مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے، ان کے غلام شانوں والے۔ جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا
کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دینی، جا دوڑ جا گھر سے. تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، پھر میری منت کرتی تھی، پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر. پھر میں جائے، ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے، دوسرا کر سکتا؟ تو تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے غلطی بی بی کی تھی، پر تو مرد تھا نا، تیرے پاس تو دلیری تھی. فٹافٹی 3 طلاق کے جملے کہہ دیے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں، پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں، اللہ کو پسند. تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا. تو بھائی یہ حوصلہ نہیں، درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں، ہم احساس نہیں کرتے. اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے، میری آزمائش ہے، کیا ہے، کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا اللہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے، مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے. تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں
تو شیر خدا نے قلم چھوڑا, ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں, کاٹنے کوئی نہیں آتے, میں مجبور ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا, کوشش کرتا ہوں, نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے. میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا. بھائی وقت گزر گیا, صلح ہو گئی, یہ تدبر, یہ حوصلہ, یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی. اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا, لیکن 1 سال ہی گزرا, تھوڑا ہی وقت گزرا, میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے. 10,000 اس نے فائدہ دیا. حکمت کیا تھی, تدبر کیا تھا؟ قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے, تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے. ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا, کیسر روم کو, ہرکل کو, دور دراز تبلیغ پھیل گئی, مسلمان 100,000 سے زیادہ ہو گئے. ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئی. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا, اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو. 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے. کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا, آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا, آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کی تدبر نے, فقاہت نے, اور پھر کمال ہوا. 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں, 1400 کہاں اور 1,44,000. 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے, میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا, ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند. سے 2-4 دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو, میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے. بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سننا, ادھر دیکھو میری طرف, ادھر دیکھیے گا ذرا میرے بھائی.
میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے. ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس. اس بات کا کوئی غصہ بولیے. اور اگر وہ کہے نجمیری ہو گیا. بس کرو مشورہ ہی ہوتا ہے. کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا. فوری طور پہ بندہ اٹھ کے نہ تو ولایت کی چوتھی سیڑھی پہ چڑھ جائے گا, کہے گا میں تو ابدال وقت ہوں, میں کتب دورہ ہوں, میں نے تجھے کہا نہیں تھا. بس کر یار. کئی دفعہ مشورے صحیح ہوتے ہیں, کئی دفعہ صحیح. بولیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے. جوان صحابہ نے کہا باہر جا کے لڑائی کرنی ہے. حضور نے باہر جا کے جنگ کی. بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی. حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے. بس ہو گیا جو ہو گیا. اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو, کوئی حرج نہیں یار. نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا. میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی. لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا. یہ بھی نہیں کہا. حضور نے چابی لی, کعبے کے بت صاف کیے, نماز پڑھی, واپس آئے. فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا. یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں, لے لو رکھ لو. عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی, میری طرف ایمان آ رہا تھا. وہ چابی نہیں آ رہی, ایمان آ رہا تھا میری جانب. کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا. بھائی تدبر, حوصلہ, صبر, رضا, ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا.
تیرے لیے کلمات حمد بیان کر رہا تھا، تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر، اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی تھی، پہلے سے اچھی صحت دوں گا، اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا۔ بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے، راضی بالرضا، بڑی سادی سی بات ہے بھائی، آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کرے اس وقت، تو روٹی تو وہ بھی مل گئی، اور اس میں لذت، وہ سکون نہیں، وہ سکون نہیں۔ میری اماں جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی تھی، ان کی طبیعت تھی۔ تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اماں جی پکا کے رکھ دیا کرو، تو کہتے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، طبیعت میں خوشی ہوتی ہے۔ ان کا مزاج تھا، ذوق تھا، تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات۔ تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی، تو فوراً اٹھے، فوراً، اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا، اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے آدمی کے دل کو، سکون ملتا۔ تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی، لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں، میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے، ظلم بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی، اب بیماری تب بھی کٹ گئی، پر بڑی آزمائش۔ تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع میں ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے نفع، مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع۔ اپنی زندگی میں تحمل، بردباری، علم پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے۔ ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے، اپنا مزاج صحیح رکھے، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ماحول کو برقرار رکھے۔ علم کے ساتھ گزارا کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی، دوستوں سے بھی بنی رہے گی، ہر ایک سے تعلق رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں تو پھر سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو آج کا مضمون تھا۔ ہمیں نا لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، دیتے ہیں نا مشورہ لوگ، جی تھوڑا تھوڑا بول دیں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا۔ اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو
اور پہلا فکرہ یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا جب سیاست اور دین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں۔
سیاستدان کو منع نہیں کرتے کہ جب تجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات؟ اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور آن دی ریکارڈ کہتا ہوں، مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر، اور قیامت تک، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی، اور پکا بے ایمان ہے، کافر ہے، وہ وزیر قانون ہو یا صوبائی ہو یا وفاقی ہو، من شک فی کفر ہی فقط کفر، جو مرزائی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے رسول آخری رسول ہے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کرے، ہم کسی کو یہ اجازت ہے۔ اور تم نے قوم کو لوٹا، لوٹتے رہو، اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو، تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا، اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا ہے، تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر، قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا، بھائی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے۔ اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بے ایمانوں کو منتخب کرتے ہیں، ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دن کہ تم بتاؤ، ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے۔ شرم آنی چاہیے، خیال ہونا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، آپ یقین کریں، ہمیں شوق ہے جلوس نکالنے کا، تمہارے خلاف باتیں کرنے کا۔ تم نے روز تھرمامیٹر نکالا ہوتا ہے، چیک کرتے ہو کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ یہ پاکستان اگر صوبہ سندھ ہے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے، اگر بلوچستان ہے تو حضرت بابا عبد الرحمان کا ہے، اور اگر پشاور ہے تو وہ صوفیاء کا ہے، اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علی اجویری کی ہے، یہ بابا فرید الدین کی ہے۔ اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ملے گی۔ اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چپ کر کے اندر سوتے رہیں، قوم جو کرتی ہے کرتی رہے، ہمیں پرواہ نہیں، نہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں، انہیں پتہ نہیں، ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے۔ پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوہ نہ کرنا، کل کو پھر سے عامر چیمہ نکل آیا تو شکایت نہ کرنا، یاد رکھنا۔